صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد میں مینگو فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈپلومیٹک کور محترمہ عالیہ حمزہ ملک پارلیمنٹری سیکرٹری ایم این اے پارلیمنٹیرینز پریزیڈنٹس چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری بالخصوص رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ٹی ڈیپ کے افراد جنہوں نے اس فیسٹیول کے اندر بڑی محنت کی اور میرے ساتھ مینگو ڈپلومیسی کے اندر بھی بہت کام کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اس بات کی معذرت کر لوں کہ آپ کو تاخیر ہوئی میرے یہاں آنے میں، اور وہ کراچی سے فلائٹس آب و ہوا کی وجہ سے کل میں نکل نہیں سکا، تو آج سیدھا ایئرپورٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو اس کی معذرت. میں نے بڑی تفصیل سے رحیم یار خان کی ترقی کے حوالے سے جو باتیں کہی گئیں، بے انتہا مجھے خوشی ہوئی اس بات کی، اور آپ نے اور عالیہ حمزہ ملک نے بھی اور سب نے یہ بات کی کہ پاکستان کی ایگریکلچر کو مستحکم بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے. کسی وجہ سے جو بھی نگلیکٹ ہوا ماضی کے اندر، اب ہمیں اپنی ییلڈ ہر کراپ کے حوالے سے اپنی ییلڈ، جو پیسٹ کا حملہ ہے خاص طور پر کپاس کے اندر، اس کا مقابلہ کرنا، اپنی ییلڈز بڑھانا. دنیا کے مقابلے میں اسی زمین سے، اسی آسمان کے پانی سے لوگ ہم سے دگنا اور تگنا زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہماری اس بات کی ضرورت ہے کہ جو دنیا نے ترقی کر لی، اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد ہو سکے تو ان کی مدد لیتے ہوئے اپنی کراپس کو مضبوط بنائیں. پاکستان ایک برٹش انڈیا کے اندر جب امریکہ کو کسانوں کی ضرورت پڑی تو پنجاب کے خطے سے کسان گئے، اور کیلیفورنیا میں اچھا مجھے پتہ ایسے چلا کہ جب میں سین فرانسسکو میں پڑھتا تھا ماسٹرز کے لیے، تو ضیاء الحق صاحب وہاں تشریف لائے، تو وہ بالخصوص سیکرامنٹو گئے جو کیلیفورنیا کا کیپٹل ہے، اور وہاں پر اس لیے گئے کہ وہاں پر پنجاب کے 400 فارمر آباد ہوئے تھے 19ویں صدی کے اواخر میں، 1880 اور 1890 کے درمیان میں، اور وہ ان کی زبان بالکل وہیں منجمد تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ جو یہ پنجابی بولتے ہیں یہ پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر اب بولی نہیں جاتی. مگر ان فارمرز کو 400 ایکڑ ہر ایک کو دیا گیا تھا مفت، اور کیونکہ پنجاب، امریکہ نے برٹش انڈیا سے یا برٹش گورنمنٹ سے درخواست کی کہ ہمیں ایفیشینٹ فارمرز چاہیے، بہت بڑا علاقہ ہمارا قابل کاشت ہے اور ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کاشت اچھی کرتے ہوں. تو یہ لوگ جب کہ وہاں گئے ہوئے اور وہاں سیٹل ہوئے اور 400 ایکڑ ان کو دیا گیا. تو اتنی اچھی زرخیز زمین، جس کے اندر یہ بھی پریویلیج تھا کہ کینال ایریگیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا کینال ایریگیشن پاکستان کے خطے کے اندر موجود ہے، اور ہم سیلف سفیشینٹ تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے. ہماری پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کراپس ان کی ییلڈ کو بڑھایا جائے، کم سے کم دنیا کے قریب تو لایا جائے یا دنیا کے برابر کیا جائے، تو ہماری ہر چیز اس کے اندر بہتر ہو جائے گی. جب ہم اپنے لوگوں کو فوڈ آئٹمز کے اعتبار سے مہنگائی پر قابو رکھیں گے، جب اپنا پروڈکشن بڑھے گا تبھی مہنگائی پر قابو آتا ہے. جب اپنا پروڈکشن شارٹ فال ہوگا تو مہنگائی پر قابو نہیں آتا. لہٰذا میں ساری مشوروں سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے دیے، اور جو حکومت کوششیں کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں بات کی گئی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کا کہ یہ اہتمام کیا. اس کے اندر مجھے علم یہ ہوا کہ سکھر چیمبر آف کامرس بھی حصے دار ہے آج کی مینگو فیسٹیول میں. حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جھنگ، شکارپور، جامشورو، خیرپور، اسلام آباد کا چیمبر آف کامرس، اور ایگزیبیٹرز آئے ہیں میرپور خاص اور ملتان سے بھی. اب ہر چیز کو آج کل کیونکہ ہم ایک معاشی اعتبار سے ایک زوال کا شکار ہوئے، تو ہر چیز آج کل اسی انداز سے دیکھی جاتی ہے کہ ایکسپورٹس بھی ہوں اور اس سے یافت ہو. مگر ایک اور پہلو ہے جو شاید آپ کی نظر میں تو ہے مگر اتفاق سے یہاں ذکر نہیں ہوا، وہ آم کا مزہ. اتنا مزیدار پھل جس کو میں اپنے مہمانوں کو جو باہر جنہوں نے کبھی کھایا نہ ہو اتنے شوق سے میں کھلاؤں جب بھی مجھے موقع ملے. تو اس کا
آپ یہ سمجھ لیجیے فخر کے ساتھ آدمی بیان کر سکتا ہے کہ یہ میرے ملک کا پھل ہے اور اتنا مزیدار پھل ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے اس کے ساتھ میرا پرسنل تعلق کتنا ہے۔ ایک تو ماضی کا تعلق ہے، ماضی کا تعلق یہ کہ انور رٹول ہندوستان میں جس گاؤں سے نکلا، اس گاؤں کے جو مالک اس زمانے میں یا جن کی وہاں پر چھوٹی پرنسلی ریاست تھی، ان کا نام تھا اعزاز رسول صاحب، انور رٹول جہاں ان کے گاؤں سے نکلا، اور اسی گاؤں کے نام سے پھر یہ انور رٹول مشہور ہوا۔ اعزاز رسول صاحب مسلم لیگ میں تھے، مگر باوجود وہ پاکستان انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ان کی بیوی بیگم اعزاز رسول جو ہیں وہ انڈیا کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی پھر ممبر بھی بنی، اور وہ میرے رشتہ دار بھی تھے۔ میں جب میرے والدین جب ہجرت کر کے آئے تو یو پی کے اندر بھی بڑا اچھا آم ہوتا ہے، تو بڑے شوق سے آم لگایا، میرے گھر میں ایک آم سروائیو کر گیا۔ اس آم کی میں اتنی دیکھ بھال کرتا ہوں، وہ بیگن پھلی کا آم ہے، اور ہر سال ایک ایک آم پر نظر رکھتا ہوں کہ کسی نے کیری توڑ تو نہیں لی، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نکلتا ہے اس میں کبھی میکسیمم شاید 700 آم نکلے تھے، مگر کبھی 150 200 300، کراچی کے اندر تو پیڑ بھی کنفیوز رہتا ہے پولیوشن کی وجہ سے، اور پھر میں وہ 2 آم یا 3 آم اپنے دوستوں میں بانٹتا ہوں، اور بڑی خوشی سے بانٹتا ہوں، ہیں تھوڑے سے، زیادہ کوئی کھا نہیں سکتا، مگر بڑے اہتمام کے ساتھ جناب سارے دوستوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ آم کا ایک مزہ ہے، اور میں نے یہ سوچا جب پریسیڈنسی میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے ملک کا پھل اگر دنیا کے بادشاہوں کے پاس یا صدور کے پاس یا پرائم منسٹرز کے پاس جائے تو ایک انٹروڈکشن ہوگا میرے ملک کا، اور پیسے کے اعتبار سے لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے۔ تحفہ تو بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، یہ تو لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے، اور اس کو کھائے گا ہر ایک، اس پریزمپشن کے ساتھ میں نے بھیجا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، پرنس چارلز کا پرسنل خط آیا، اور اس طرح سے ہمیں یہ خیال ہوا کہ پچھلے سال ہم نے شاید 17-18 ممالک کو بھیجا، اس سال تقریباً 37 ممالک کو بھیج رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کا ایک خوبصورت تعارف شروع ہوتا ہے، اور ان سرکلز میں جو اوپینین بناتے ہیں تو وہاں سے اٹس ناٹ این ایکسپینسو وینچر بٹ اٹس این گڈ وینچر کہ وی کین انٹروڈیوس اے گڈ کراپ فرام پاکستان، گڈ فروٹ فرام پاکستان۔ ہم اس کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی مجھے چیلنج کر لے میں اس بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہوں کہ یہ واقعی بادشاہ ہے اور کوئی پھل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جیوگرافک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بھی چوسا اور سندھڑی کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تو بہت اچھی کیفیت ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ایکسپورٹ کے اندر کیا قباحتیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے میٹ ایکسپورٹرز کے ساتھ بھی میٹنگز کی، تو میٹ ایکسپورٹرز کی کہانی ذرا سی مختلف ہے کہ وہاں ہوف اینڈ ماؤتھ ڈیزیز چلتی ہے تو وہ لوگ لیتے نہیں ہیں، مگر پتہ یہ چلا کہ چائنا کو اگر آپ ایکسپورٹ کریں، صرف ہیٹ ٹریٹمنٹ کر دیں میٹ کا، تو پھر دے آر ناٹ آسکنگ اباؤٹ اوریجنز آف دا میٹ، ہیٹ ٹریٹمنٹ سستا ہے، آسان ہے۔ اچھا یہی مجھے مینگو میں پتہ چلا، مینگو میں یہ پتہ چلا کہ مختلف ممالک مینگو کے اندر، آم کے اندر کیڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا جب میرے گھر کے اندر جو بیگن پھلی بڑا خوبصورت آم ہے، بڑا ہوتا ہے اور بہت میٹھا، اس کے اندر جو مختلف فلائز ہیں وہ اس کے اوپر پرک کر کے وہاں انڈے دے دیتی ہیں، اس کا لاروا ہوتا ہے اندر۔ تو ایک تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ آم کے سیزن کے اندر ان مکھیوں کو کسی اور طرف راغب کیا جائے، اور دوسری کوشش پھر یہ ہے جو دنیا نے کر لیا، جو پاکستان کو اس کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ مینگو کا ہیٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور 60 یا 70 ڈگری پر 1 گھنٹے کے لیے پانی کے اندر اگر بھگویا جائے تو دنیا کو پھر ایکسیپٹیبل ہے۔ تو جو ہیٹ ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز اپروو ہوئی ہیں، جو آسٹریلیا نے اپروو کر لیں، جو جاپان نے اپروو کر لیں، یہ اس بات کی تیاری ہے کہ اگر آپ ہیٹ ٹریٹمنٹ سے اس کو نکالیں تو یہ دنیا کے اندر ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدم تو اٹھائیں۔ آج آپ کے پاس آنے سے پہلے کل رات کو میری بیٹی نے بوسٹن سے مجھے تصویر بھیجی کہ میں نے بڑا اچھا مزیدار ایک بکسا خریدا ہے آموں کا، اور 6 آم تھے اس کے اندر، اور 6 آم تھے $35 کے،
اس کو اس میں بھی ظاہر ہے مزہ ہے کیونکہ وہاں کا جو سورس انکمز ہیں وہ اس کو میچ کرتی ہیں. مگر مجھے خیال ہوا، میں نے کابینہ کے گروپس کے اندر اس بات کو ڈالا کہ یہ جیسے جیسے ہماری ایفیشنسی بڑھے گی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو اس کی جو قیمت ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ایک کابینہ کے ممبر نے لکھا کہ چائنا بھی جو آم پہنچا ہے اس کی قیمت بھی اونچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے تعداد کے اندر یہ کیفیت بڑھے گی تو قیمتیں کم ہونے کا بھی امکان ہے. دوسری بات، کچھ لوگوں نے کرغزستان ہم نے مینگو بھیجا، آم بھیجا پچھلے سال، تو وہاں کے سروے بھی ہوا. اچھا، بازار میں انہوں نے اسٹال لگایا، کبھی لوگوں نے آم چکھا ہی نہیں تھا تو کاٹ کر بھی دیا بازار میں لوگوں کو. تو بڑے بڑے کمنٹس آئے. کسی نے کہا بہت سویٹ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہی سویٹنس اس کی خوبصورتی ہے. کسی نے کہا کہ یہ جو اس کا رنگ جو ہے نا وہ پھیکا ہے، اس کو زیادہ اورنج ہونا چاہیے، زیادہ پیلا ہونا چاہیے. اچھا، یہ ہمارے پریسکرپشن سے تھوڑی بنے گا. اچھا، تیسرے یہ کہ ایکسپورٹرز نے ہمیں یہ بتایا پچھلے سال کہ اب دنیا کو اس بات کی عادت ہو گئی ہے کہ اگر ایک پیٹی آئے تو ایک پیٹی ایک ہی سائز آم کی ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، ایک ہی سائز کی ہو. ورنہ سمجھایا جاتا ہے دنیا کے اندر خرید و فروخت کے چیزوں کے اندر کہ اس طرح سے آپ بائیفرکیشن کریں، ایک ہی سائز کا آم جانا چاہیے، صاف جائے، بغیر دھبے کے جائے. اچھا، اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے. دنیا نے پہلے ایک زمانے میں یہ طے کیا کہ بالکل ایک ہی سائز کے پھل ول وہ مارکیٹ میں آتے تھے، باقی وہ ڈسٹروائے کرتے تھے. مگر اب سیکھنے لگے ہیں وہ بھی کہ پھل فروٹ کوئی چیز جو زمین سے نکلے اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے. تو اب ساری چیزیں بیچی ضرور جاتی ہیں. مگر آم کی ایکسپورٹ کے اندر ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ ایک سائز کے، ایک رنگ کے الگ رکھیں گے، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، سب الگ الگ کر دیے جائیں تو اس سے معاملہ چلے گا. اس کے اندر دوسرے ویلیو ایڈیشن بہت ضروری ہے. دیکھیں، چاول کے اندر ویلیو ایڈیشن زیادہ نہیں ہو سکتا، اچھی پیکنگ ہو جائے گی بس. اچھا، گندم کے اندر، ان چیزوں کے کراپس کے اندر ویلیو ایڈیشن کا امکان کم ہے. مینگو، پھل فروٹ کے اندر تو بڑا امکان ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ پلپ کے اندر کچھ اس کے اندر پریزرویٹیوز نہیں ڈالنے پڑتے اور ویلیو ایڈیشن اس معنی کر کے کہ وہ چل جائے گا، سڑے گا نہیں. ساری کراپس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ویسٹیج نہ ہو، یعنی مارکیٹ تک پہنچنے سے پہلے ویسٹیج نہ ہو، اور اس کے اندر کیڑے سے دوری کا اہتمام کریں. اور پھر جب آپ کے پاس آ گیا تو مارکیٹ کنزمپشن فریش فروٹ کی جتنی ہے وہ پورا نکل جائے. جو فریش فروٹ نہیں نکلے گا یا کسی وجہ سے داغی ہوگا مگر اندر سے ٹھیک ہوگا، اس کا پلپ اور اس کے جوسز کے ذریعے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو. تو جیسے جیسے یہ آپ کی فیلڈ ترقی کرے گی، جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی بن رہے ہیں، جیسے ترقی کرے گی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گا. آپ نے ذکر کیا کہ 2 ملین ٹن اس کی کراپ ہے، تقریباً بٹوین 1.5 and 2 ملین ٹنس، اور 1,50,000 ٹن آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تقریباً 10 یا 8% آپ کی کراپ کا ہوا. اچھا، ییلڈ بڑھانا بے انتہا ضروری. تو جس چیز کے اندر پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے وہ اس بات پر کہ ریسرچ صحیح نہیں ہوئی. ییلڈ دوسروں نے بڑھا لی، ورائٹیز مختلف کر لی. اس کے اندر ورائٹیز ہماری قدرتی ورائٹیز چل رہی ہیں، سوائے اس بات کے کہ قلم لگاتے ہیں تخمی آم کا وہ مین ٹرنک لے لیتے ہیں اور اس میں قلم لگاتے ہیں. یہ آم زیادہ تر اس طرح سے چلا ہے. تو اس کی ورائٹی کے اعتبار سے ریسرچ ہو سکتی ہے، امپروو کی جا سکتی ہے، ییلڈ اس کی بھی امپروو کی جا سکتی ہے، مگر ریسرچ ہو. مجھے نہیں معلوم، مگر ایک ریسرچ کے اعتبار سے آپ نے عالیہ حمزہ صاحبہ ایک بات کا ذکر کیا کہ آپ نے ایک کونسل بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر آم کی ییلڈ بڑھانا بے انتہا ضروری. آم ایسا کراپ نہیں ہے کہ ہر سیزن کے اندر لگا دیا گیا، اب ییلڈ بڑھا لی، اگلے سال اور بہتر لگا دیا جائے گا. آم لگتا ہے بہت لمبا، 60-70 سال 80 سال تک پیڑ چلنے کا امکان ہے. تو اس کی ییلڈ بڑھانے کے لیے ایک باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی. ایسیزیز کے اعتبار سے رحیم یار خان کا آپ نے ذکر کیا کہ سارے پلاٹ بک چکے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسیزیز پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے، مطلب شروع وہیں سے ہوگی بات. مگر ہمارا خواہش یہ ہے
کہ پلاٹ پر انویسٹمنٹ نہیں ہو. کچھ بہت سارے لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں, پلاٹس پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان SEZs کے قوانین اس طرح سے مرتب کیے جا رہے ہیں اور بہتر کیے جا رہے ہیں کہ اس کی یوٹیلائزیشن جلدی شروع ہو. اصل رپورٹ تو جب آئے گی جب پتہ چلے گا ان SEZs پر کتنی انڈسٹریز بن گئیں, کتنے % پلاٹس پر انڈسٹری بن گئی. ورنہ ایک جگہ پلاٹس ختم ہوئے, دوسری جگہ کھول دیا جائے گا, دوسری جگہ بھی پلاٹس خریدے جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دوسری انڈسٹری کی طرف جب جانا چاہیے, دوسری SEZ کی طرف جب جانا چاہیے, قریب میں, دور تو ہر جگہ یہ فینامینن شروع ہو کہ آپ نے کم سے کم 40% پلاٹ کے اندر انڈسٹری قائم کر لی, باقی 30% کے اندر قائم ہو رہی ہے, 20% کے اندر بعد میں قائم ہو جائے گی, آثار چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیلف سفیشینسی ان فوڈ, جس کو فوڈ آٹارکی کہتے ہیں, جو اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہے, سیکیورٹی کے اعتبار سے. آپ یہ دیکھیں کہ جب معاملہ سخت آتا ہے کسی ملک پر تو باہر سے کچھ آئے نہ آئے, کم سے کم ہم کھاتے پیتے رہیں, یہ بے انتہا ضروری. تو دنیا کی سیکیورٹی کے اندر اب اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فوڈ سیکیورٹی ہماری اچھی ہونی چاہیے. اور پاکستان کے جو فگرز اب یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ 5واں بڑا ملک ہے, اور 5واں بڑا ملک دنیا کا ہے, مگر اس کا فٹ پرنٹ دنیا کے اندر بہت ہی چھوٹا ہے, معیشت میں بھی, ہر چیز میں. اور انٹلیکٹ میں یہ ملک بڑے کمال کا ہے کہ انٹلیکٹ میں کسی سے ہم کم نہیں ہیں. تو لہٰذا صرف وہ حکومت کا کام ہے, حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ راستے بنا دے. راستے یعنی موٹر ویز کے اعتبار سے نہیں, انٹلیکچول راستے, ایکسپورٹس کے راستے, ایز آف ڈوئنگ بزنس والے راستے, ڈیجیٹل فائنینسنگ کے راستے, لونز کے راستے, اسمال انٹرپرائزز کے راستے. یہ راستے حکومت نے اتنے بنائے ہیں کہ میں آپ کا سما خراشی کروں گا اگر میں طویل بات کر جاؤں, مگر اتنے راستے بتائیں. عورتوں کے انٹرپرونرشپ کے لیے اتنے قرضے موجود ہیں جتنے لینے والے نہیں ہیں. یہ میں آج باوثوق آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے 1 سال میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر اور بینک سے کہتے ہیں کہ عورتیں اتنے لونز جتنے اویلیبل ہیں وہ لینے نہیں آئی. کامیاب جوان کے راستے ہیں, تو گھر اون کرنے والے راستے. تو حکومت نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ یہ ملک جو اٹھایا جا رہا ہے وہ صرف اس طرح سے نہیں اٹھا رہا کہ بڑی انڈسٹری کو پروموٹ کیا اور جو بڑے ہیں, بڑے رئیس ہیں, ان کو بڑا بناتے چلے جائیں. یہ ملک اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر غریب کا ہاتھ پکڑ کر, جو کووڈ میں آپ سب لوگوں نے مل کر بھی کیا, حکومت نے بھی کیا احساس کے حوالے سے, مگر آپ سب لوگوں نے بھی احتیاط کی کہ کوئی بھوکا نہ رہے, آپ نے راشن پرووائڈ کیے. تو یہ قومیں مضبوط اسی طرح سے بنتی ہیں, اور اس نے مثال قائم کر دی آپ ہی لوگوں نے کہ کووڈ کے اندر آپ نے چیزوں کو قابو رکھا. میری درخواست یہ ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا, اور درخواست یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے بقرعید کے دوران بھی احتیاط کریں کہ جو ایج پاکستان کو حاصل ہوا ہے کووڈ کے دوران, وہ ایج آپ کا باقی رہے, اور دنیا کے اندر جو ہم ذرا سے پیچھے رہ گئے ہیں ہماری رفتار تیز ہو جائے. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کے یہاں آنے کا بھی, اور یہ فیسٹیول کو 4 چاند لگانے کا. السلام علیکم.